انتخابات میں 13 دن باقی، سیاسی جماعتوں کی انتخابی مہم عروج پر۔ بلاول بھٹو آج گجرات اور منڈی بہاؤالدین کے سنگم پر سیاسی طاقت کا مظاہرہ کریں گے۔ ایونسی کے پلے گراؤنڈ میں جلسے کی تیاریاں جاری۔ بلاول بھٹو، آصفہ بھٹو اور سابق گورنر محمد سرور سمیت دیگر خطاب کریں گے۔ شہباز شریف بھی منڈی بہاؤالدین میں لہو گرمائیں گے۔ قائد اعظم گراؤنڈ میں 20 فٹ اونچا اور 50 فٹ چوڑا اسٹیج تیار، چاروں طرف بینرز اور پارٹی پرچموں کی بہار۔ مریم نواز بھی N119 سیاسی دفتر کا افتتاح کریں گی۔ کارکنان سے خطاب کا بھی پروگرام۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے MPO جاری کرنے کا اختیار بحال۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عارضی طور پر اختیار بحال کیا۔ سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف چیف کمشنر اور دیگر کی اپیل پر فریقین کو نوٹس جاری۔ عدالت نے حکم امتناع کی درخواست پر DC اسلام آباد کا اختیار عارضی بحال کیا۔ مسلم لیگ نون کا انتخابات سے قبل حلقوں کی سطح پر پارٹی میں اختلافات ختم کرنے کا فیصلہ۔ 10 خصوصی کمیٹیاں تشکیل دے دی گئیں۔ مسلم لیگ نون کے الیکشن سیل کے سربراہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت خصوصی کمیٹی کا پہلا اجلاس۔ کمیٹیوں کے TORs اور حکمت عملی پر مشاورت۔ اسحاق ڈار نے تمام ممبران کو قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کی ہدایت سے متعلق آگاہ کر دیا۔ پارٹی کے اندر سے الیکشن لڑنے والے آزاد امیدواروں کے مسئلے حل کرنے کی فوری ہدایت۔ عام انتخابات کے لیے عملے کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ 11,99,900 سے زائد پریزائڈنگ افسران سمیت دیگر اسٹاف تعینات۔ پنجاب میں عملے کی تعداد 7,18,265 ہوگی۔ خیبر پختونخوا میں 1,81,900 سے زائد، جبکہ سندھ میں 2,42,400 سے زائد اسٹاف ڈیوٹی دے گا۔ بلوچستان میں 57,300 انتخابی عملہ تعینات۔ PTI امیدواروں کے کاغذات ٹیکنیکل بنیادوں پر مسترد کیے گئے۔ انتخابی نشان سے بھی محروم رکھا گیا۔ رہنما PTI بیرسٹر گوہر کا بونیر میں ورکرز کنونشن سے خطاب۔ بولے اب ملک میں سیز فائر ہونا چاہیے، عوام کو اپنے نمائندے منتخب کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ ملک کی نازک صورتحال ایک اور تجربے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ امید ہے سپریم کورٹ بیٹ کا نشان واپس دے گی۔ بلاول بھٹو کے منشور میں بھی کرپشن کے خلاف ایک لفظ نہیں۔ ان لوگوں کو عوام کی نہیں اپنی فکر ہے۔ کراچی میں سیاسی جماعتوں نے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی۔ KMC بھی احکامات پر عمل درآمد کرنے میں ناکام۔ سخت عدالتی احکامات کے برخلاف جگہ جگہ سرکاری املاک پر سیاسی بینرز، سائن بورڈز اور جھنڈوں کی بھرمار۔ انتخابی امیدواروں کی بڑی بڑی تصاویر بھی آویزاں۔ سندھ ہائی کورٹ نے 18 جنوری کو سرکاری املاک کو سیاسی تشہیر کے لیے استعمال کرنے پر پابندی لگائی تھی۔ پاکستان کی خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا پاکستان نیشنل یوتھ کانفرنس سے خطاب میں دو ٹوک پیغام۔ نوجوانوں کو دشمنوں کی جانب سے تقسیم کی سازشوں سے بچنے کی تلقین بھی کر دی۔ کہا دہشت گردوں کے خلاف تو لڑ سکتے ہیں، لیکن دہشت گردی کے خلاف پوری قوم کا تعاون ضروری ہے۔ شمالی علاقہ جات میں سردی کی لہر قہر ڈھانے لگی۔ کالام میں پارہ -7 تک گر گیا۔ چترال میں بھی -4 نے کپ کپی طاری کر دی۔ پارہ چنار، مالم جبہ، نوشہرہ، پشاور، چارسدہ اور مردان میں بھی سردی کی شدید لہر برقرار۔ بلوچستان میں بھی جاڑے نے دن میں تارے دکھا دیے۔ کوئٹہ میں پارہ -1 اور قلات میں -5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں دھند اور خشک سردی کا راج۔ دھند کے باعث فلائٹ آپریشن بھی شدید متاثر۔ آج بھی اندرون اور بیرون ملک کی 23 پروازیں منسوخ۔ مسافروں کو شدید دشواری کا سامنا۔ صبح رات کے اوقات میں دھند کے باعث موٹر ویز کی بندش بھی معمول بن گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ترقیاتی منصوبے جلد مکمل کرنے کا حکم دے دیا۔ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ اجلاس میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ۔ محسن نقوی نے باور کرا دیا کہ معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ لاہور زو اور سفاری زو کی اپ گریڈیشن جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ فیصلہ آباد، راولپنڈی اور گجرانوالہ میں سیف سٹی اتھارٹی کے قیام پر بھی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ پاکستان نے بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر کا مسئلہ OIC میں اٹھا دیا۔
اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب کی OIC کے سفیروں کے اجلاس میں شرکت۔ منیر اکرم نے کہا کہ پاکستان بابری مسجد کے مقام پر رام مندر کی تعمیر کی مذمت کرتا ہے۔ صدیوں پرانی مسجد کو 1992 میں بے دردی سے شہید کیا۔ بابری مسجد کو شہید کرنے میں ملوث تمام افراد کو بری کر دیا۔ منیر اکرم کا اقوام متحدہ کو بھی خط، اسلامی ورثے اور مساجد کی حفاظت کے لیے مداخلت کی درخواست۔ ICC نے مینز ایمرجنگ کرکٹر آف دی ایئر کا اعلان کر دیا۔ نیوزی لینڈ کے آل راؤنڈر راچن رویندرا مینز ایمرجنگ کرکٹر آف دی ایئر قرار۔ راچن رویندرا نے ورلڈ کپ 2023 میں مجموعی طور پر 578 رنز بنائے تھے۔ ایوارڈ کی دوڑ میں جنوبی افریقہ کے جیرلڈ کارٹزی، سری لنکا کے دلشان مدوشنکا اور بھارتی بیٹر یشسوی جیسوال بھی شامل تھے۔ اور ماضی کی صف اول کی اداکارہ روحی بانو کو مداحوں سے بچھڑے 5 سال بیت گئے۔ روحی بانو نے ڈرامہ زیر زبر پیش، کنن کہانی، کارواں سمیت مختلف ڈراموں میں لازوال کردار نبھا کر ہمیشہ کے لیے امر کر دیے۔ فلموں میں فن کے جوہر دکھائے۔ بہترین کارکردگی پر حکومت پاکستان نے انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کہتے ہیں کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں۔ پاکستان اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ سوشل میڈیا اور پروپیگنڈا کا مقصد بے یقینی، افراتفری اور مایوسی پھیلانا ہے۔ سوشل میڈیا کی خبروں کی تحقیق بہت ضروری ہے۔ اسلام آباد سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا اسلام آباد میں پاکستان نیشنل یوتھ کانفرنس سے خطاب۔ کہا مثبت سوچ کے بغیر معاشرہ افراتفری کا شکار رہتا ہے۔ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے کا مقصد بے یقینی اور مایوسی پھیلانا ہے۔ پاک فوج دہشت گردوں کے خلاف لڑ سکتی ہے، لیکن اس کے لیے پوری قوم کو تعاون کرنا ہوگا۔ آرمی چیف نے نوجوان کو اقبال اور قائد کے خوابوں کی تعبیر کا آمین قرار دیتے ہوئے کہا، نوجوانوں کو اپنے وطن، قوم، ثقافت، تہذیب و تمدن اور اپنے آپ پر بے پناہ اعتماد ہونا چاہیے۔ انہیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ وہ ایک عظیم وطن اور قوم کے سپوت ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا، پاکستان اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ پاک فوج ہر قسم کے خطرے اور سازش کے خلاف ہمہ دم تیار ہے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر نے نوجوانوں کو دشمنوں کی جانب سے قوم کو تقسیم کرنے کی سازشوں سے بچنے کی تلقین کی۔ کہا، ملک کی ترقی ملی یکجہتی کے بغیر ممکن نہیں۔ طلبہ نے خطاب کے دوران پاکستان آرمی زندہ باد، پاکستان زندہ باد اور قائد اعظم زندہ باد کے نعرے لگائے۔